نعبده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم۔ تو کیا حال ہے پیارے بھائیوں بزرگوں، آج ہم دوبارہ ایک محفل جمائیں گے اور ایک بات کریں گے کہ ایک مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے ربیع اول، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی اور وفات بھی ہوئی، اور اس مہینے میں کیا کرنے والے کام ہیں اور کیا نہیں کرنے والے کام ہیں، کیا ہم نے اپنی ایڈیشنل چیزیں ملا چکے ہیں اور ہم لوگ کیا کیا کام کر رہے ہیں جو بے ادبی ہو رہی ہے، جس کو کرنا نامناسب ہے، جو آج ہمارے معاشرے میں وہ کام ہو رہے ہیں۔ تو بھائیوں بزرگوں، ہمارے معاشرے میں ایسے ایسے روایتی کام شروع ہو چکے ہیں جس کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے، جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، جس سے کوئی نہ ثواب ملتا ہے، الٹا بے ادبی اور ایک بے ادبی اور بالکل ہی نہ دیکھنے مطلب ایک ناگوارہ چیز بنا دی گئی ہے کہ یہاں پر ہمارے یہاں وہ کراچی میں وہ کام ہو رہے ہیں کہ جہاں جو ہونے نہیں چاہیے تھے بالکل بھی، کیونکہ اللہ کا جو گھر ہے مکہ مکرمہ، جس کی میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں، جو آج ہمارے معاشرے میں شروع کر دیا گیا ہے، جو 1-2 سال سے کام ہو رہا ہے کہ اس کو ڈپلیکیٹ بنا کر، مکہ مکرمہ کا ڈپلیکیٹ بنا کر رکھ دیا جاتا ہے اور وہاں پر لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ناگوار کام ہے، کیونکہ اللہ کا گھر ایک ہے، مکہ مکرمہ ایک ہے، تو یہ لوگ آ کے طواف کر رہے ہوتے ہیں، بدعات بن گئی ہے، اور یہاں پر لوگ آ کے اس کو چوم رہے ہوتے ہیں اور دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر، اور لوگوں نے اپنا عقیدہ بنا لیا ہے۔ تو بھائی بت پرستی اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا؟ بت پرستی اس میں کیا فرق رہ جائے گا؟ بت پرستی تو یہ نا کہ پتھر کو اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے کو ماننا، بتائیے اس میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اس میں کوئی فرق ہی نہیں رہا۔ تو بھائیوں، یہ جو کام شروع ہو گیا، کسی نے اپنا مدینہ منورہ کا وہ بنا دیا ہے، تو کسی نے مکہ مکرمہ کا، اللہ معاف کرے، یہ کام جو شروع کیا ہے میں نے اس کو خود دیکھا جا کے، اور یہ بہت غلط کام ہے۔ اور اس سے ایک واقعہ بھی ہے ریلیٹڈ کہ حضرت عمر فاروق گئے اور منتخب کیا حجر اسود کو کہ میں تمہیں بوسہ نہیں دیتا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بوسہ نہیں دیتے، کہ میں تمہیں بوسہ نہیں دیتا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بوسہ نہیں دیتے۔ جنت کے پتھر کو کہہ رہے ہیں، کوئی عام پتھر کو نہیں کہہ رہے، جنت کے پتھر کو کہہ رہے ہیں۔ اور یہاں پر ہم لوگ نے اپنے کعبے بنا کے بیٹھ گئے، اپنے وہ بنا کے بیٹھ گئے۔ تو یہ سراسر غلط ہے، یہ کوئی عبادت نہیں، یہ سب کچھ بدعات میں شامل ہو رہا ہے۔ دیکھیں، اللہ کا گھر ایک ہے، مکہ مکرمہ، صحیح ہے، اور روضہ رسول جو سعودی عرب مدینہ منورہ میں ہے، وہاں پر جا کے آپ عبادت کریں، یہ غلط کام نہیں کریں۔ اور اگر آپ کو زیادہ اللہ سے محبت ہے اور زیادہ آپ کی چاہت ہے کہ مکہ مکرمہ جاؤں، تو اب اللہ کے یہاں آپ کو پاکستان میں کراچی میں بھرپور مسجدیں ملیں گی، وہاں جا کے اللہ سے سجدوں میں جا کے مانگے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے گھر پہ بلائے، اپنے گھر کا نظارہ کروائے۔ تو یہ جو ہم لوگوں نے جو غلط چیز نکال لی ہے، غلط انداز نکال لیا ہے، یہ ہم لوگ میں سے سبھی لوگ نہیں ہیں، یہ کچھ لوگ ہیں جن کے ایمان کا جو حصہ ہے وہ بہت کمزور ہے۔ تو ایمان کا جو حصہ کمزور ہے نا، تو اس وقت شیطان بھی آ کے بہکاتا ہے اور اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے شیطان۔ تو یہ جو ہم لوگ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، یہ بابا کے چکروں میں پڑھ رہے ہیں، پیر فقیری کے چکر مطلب یہ جو پڑھ رہے ہیں، دم شم کے چکروں میں جو پڑھ رہے ہیں، یہ سب جو ہمارا کمزوری ہے نا اس سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ جی آپ کو یہ ہو گیا تھا، آپ کو یہ ہو گیا تھا، یہ سب ہماری کمزوری کو پکڑ لیتے ہیں اور کمزوری سے کھیل رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر، اور ہم لوگ بھی ہاں یہ بابا نے تو صحیح بتایا یار، یہ صحیح ہو سکتا ہے، اس بندے نے بالکل کڑک بتایا، یہ صحیح ہو سکتا ہے یار۔ تو بھائی یہ 100% یہ لوگ ہماری مجبوریوں سے، ہماری کمزوریوں سے کھیلے ہوتے ہیں۔ کئی ایسے باباؤں نے تو گھر بھی برباد کیے ہیں لوگوں کے، اور اب تو ایسا بھی آپ کو میں نے بتایا کہ یہاں ڈپلیکیٹ مکہ مدینہ بنا رہے ہیں۔ بالکل یہ غلط ہے، اس کانسیپٹ کو ختم کیا جائے۔ اس کو سندھ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس پہ وہ اسٹینڈ لے، کس طریقے کا نامناسب حرکتیں ہو رہی ہیں۔ تو میرا آپ سب تک یہ ایک پیغام یہی ہے کہ بھائی اس حرکتوں سے بچیں، اور یہ نامناسب حرکتیں ہیں، اور اس سے اپنے آپ کو اجتناب کریں، اپنے آپ کو دور کریں جتنا ہو سکے، اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اللہ کے سامنے جھک کر اللہ سے مانگیں، اور اپنا جو گول ہے وہ ایک بنائیں، اللہ کے لیے اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، کسی اور چیز کے سامنے سجدہ نہیں کرنا۔ تو اس مقدس مہینے میں شروعات ہو چکی ہے الحمدللہ، اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھو، تم مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجو، تو تم مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 10 رحمت کے دروازے کھول دیں گے۔ اس سے بڑھ کر کیا اچھا ہو سکتا ہے؟ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں۔
تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں کثرت سے درود شریف پڑھا جائے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دی جائے. دعوت اس طریقے سے, اس انداز سے دی جائے کہ سامنے والا آپ کو اگنور نہ کرے. اگر اگنور کر بھی رہا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی توفیق کریں اور اس کو کسی اس انداز میں بولیں, کسی طریقے سے بولیں کہ وہ بھی ایک دو درود آپ کی وجہ سے پڑھ لیں. آپ کے نام اعمال میں تو الگ نیکیاں بن جائیں گی, اس کے بھی بن جائیں گی, تو آپ کا بیڑا پار ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ لوگوں کی اور ہم سب کی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کس طریقے سے مجھے یاد کر رہا ہے, کس طریقے سے میرے رسول کو یاد کر رہا ہے. تو اس مہینے میں تو خاص درود شریف کی کثرت کریں اور قرآن پاک کو خوب پڑھیں اور سنتوں کو ہمیشہ ادا کریں. کیا پتہ میں بھی نہیں کرتا ہوں, کیا پتہ آپ بھی نہ کرتے ہوں, تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال کرنے کے کہے ہیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, ایک بات یہ ہے کہ ہم لوگ الٹی چیزیں بدعتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نعتیں لگا دیتے ہیں, یہ الٹی چیزیں حرکتیں کرنا شروع کرتے ہیں. نعتیں لگانا گناہ نہیں ہے, لیکن نعت سے آپ کا کیا وقت ضائع ہو رہا ہے, کوئی برائی نہیں, کوئی گناہ نہیں مل رہا, نعت سے آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے, نہ کوئی نیکی بھی نہیں مل رہی, صرف بدلے میں کچھ مل نہیں رہا نا. درود شریف پڑھنے کے بدلے میں آپ کے پاس کچھ مل تو رہا ہے نا, کچھ آ تو رہا ہے نا. لیکن اگر ہم نعتیں لگا کے بیٹھ جائیں گے, اس کے بدلے میں ہمیں نیکیاں نہیں مل رہی, نہ کوئی برائی ہے. لیکن اگر آپ اس وقت کو اگر غلط کام میں خرچ کرو, غلط ایکسٹرا ضائع کرو نا, تو اس کا سوال ہوگا. تو اس لیے اپنے وقت کو نا کسی قیمتی جگہ پہ انویسٹ کریں. یعنی درود شریف میں لگائیں گے, قرآن پاک میں لگائیں گے, یا پھر مسجد میں لگائیں گے, یا پھر کسی ایسی جگہ پہ, یا کسی کو تعلیم دینے میں لگا دیا, یا کسی کو سمجھانے میں وقت لگا دیا, تو اس کا سوال نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے صحیح جگہ پہ لگایا ہے. اگر یہ آپ الٹے سیدھے کاموں میں لگائیں گے نا, اس کا سوال ہوگا, وقت کا بھی سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے, بھائی تم دنیا میں گئے تھے, تم کیا کر کے آئے ہو, مجھے بتاؤ. تو اپنے آپ کو ایسی جگہ مصروف کریں جہاں پر آپ کو بدلے میں نیکیاں ملیں. صحیح, نعتیں پڑھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے, آپ نعتیں سن لیں, لیکن ایک لمیٹڈ میں سنیں, زیادہ نہیں کہ اپنے معمول بنا لیا, یا پھر بار ربیع کو نعتیں پڑھنی ہے, نعتیں سنانی ہے, نعتیں سننی ہے, تو یہ نہ کریں. درود شریف کا خوب کثرت سے وہ کریں, اور بڑے درود شریف درود ابراہیمی کا کریں تو زیادہ اچھا ہے. اور جو بچے ہیں ان کو ترغیب دیں کہ چھوٹے درود شریف سے شروع کروائیں, اور بڑے درود شریف پہ بھی آپ پڑھانے کی کوشش کریں دن کے اندر. تو یہ آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا, اور چھوٹے بچوں کا بھی ثواب ملتا رہے گا, اور ان کی اس کی ترغیب بن جائے گی, اس کو عادت بن جائے گی, تو یاد بھی ہو جائے گا انشاءاللہ سے. تو اس مہینے میں یہ کرنے والے کام ہے, اور اپنا وقت بالکل بھی ضائع نہیں کریں. صحیح ہے, جلوس میں میں نے دیکھا ہے اکثر لوگوں کو جانا ہوتا ہے, لوگ جلوس نکل رہا ہوتا ہے, بہت مشکل مسائل ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی میری ایک درخواست ہے لوگوں سے کہ جلوس میں نا جو لوگوں کو جانا ہوتا ہے اس کو جانے دیا کریں. لوگوں کو روک لیتے ہیں, لوگوں کو بول دیتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں جا سکتے, جلوس جا رہا ہے. تو وہی جلوس سے بھی لوگوں کو بڑی تنگی ہوتی ہے, بڑی مشکلات پیش آتی ہیں. تو میرا یہ کہنا ہے کہ جلوس کو بھی ایسے نہ نکالیں, تو بہتر اپنے وقت کو نا بالکل صحیح جگہ انویسٹ کریں. میں نے دوبارہ وہی بات یہ کہتا ہوں کہ اپنے وقت کو ایسی جگہ لگائیں جہاں پر آپ کا بدلے میں نیکیاں ملے. آپ سے سوال نہ ہو کہ تم نے یہ جلوس میں وقت کیوں ضائع کیا. ٹھیک ہے بھائی. تو اگر کسی کو میری بات پہ ہیٹ لگ رہی ہو, کسی کے کچھ ہو رہا ہو, تو اس سے پہلے معذرت کر لیتا ہوں, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ذریعے سے لوگوں کو ایک اچھی ایسی بات پہنچ جائے جو لوگوں کے دل میں بیٹھ جائے, لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں, کہ اپنے وقت کو کسی ایسی جگہ انویسٹ کریں, کسی ایسی جگہ لگائیں کہ بدلے میں نیکیاں ملیں. میرا یہ مقصد ہے. اور اس ربیع اول کے مہینے میں بس آخری درخواست ہے کہ آپ درود شریف کو کثرت سے پڑھیں. اور یہ درود شریف فرشتے جو آتے ہیں, اور فرشتہ آپ کے درود شریف لے کے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہر وقت پڑھیں, کسی بھی مہینے پڑھیں, تو فرشتہ آپ کے درود شریف کو لے کے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ جناب ان صاحب کے بیٹے, جناب ان فلاں کے بیٹے نے یہ درود شریف پڑھ کے آپ بھیجا ہے. تو آپ کی کیا ہی بات ہو جائے کہ آپ کے پاس آپ کا جو نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہے. تو ایک بڑی خوشی اور ایک ایسی خوشخبری کی بات ہے کہ جس سے میں تو چاہوں گا کہ بھائی درود شریف پڑھ کے اپنا جو نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیچتا رہوں, اور اپنی قیامت اور اپنی آنے والی آخرت, جو اپنا آنے والی جو جگہ ہے اس کو بہتر طریقے سے بنا سکوں. تو میری آخر میں یہی درخواست ہے کہ درود شریف کی کثرت کریں, اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اور ہم پوری امت مسلمہ کے لیے ہدایت کی دعا مانگیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.